बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। आज हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव थॉट्स यानी मनफी सोच के बारे में कि ये क्यों पैदा होती है और ये क्या यानी इसके नुकसानात हैं और ये हमारे जिस्म को या हमारे जो रोज़मर्रा की लाइफ है इसको किस तरह से ये डैमेज कर रही होती है। इंसान जो है वो तीन तरह के ज़मानों में रह रहा होता है, यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल। जबकि इसके बरक्स जो जानवर होते हैं वो हाल में रह रहे होते हैं, वो माजी में ना जान सकते हैं ना मुस्तकबिल की फ़िक्र कर सकते हैं। मुस्तकबिल की फ़िक्र अगर वो करते नज़र भी आते हैं तो वो भी उनके हाल में फीडेड होता है, वो कुदरती तौर पे इस चीज़ पे ट्यून होते हैं, वो हाल ही गुजार रहे होते हैं जो कि मुस्तकबिल की प्लानिंग शो हो रहा होता है। लेकिन इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ये ख़ासियत पैदा की है कि वो ये तीनों तरफ एट ए टाइम जो है वो इसकी तवज्जो होती है। माजी के गुज़रे वाक़यात अगर अच्छे ना हों तो वो कई दफ़ा इंसान के लिए एक कलक या एक तशवीश या इसका सबब बनते हैं। तो वो एक चीज़ और तरीके से इंसान को डिस्टर्ब करती है जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। यानी माजी का कोई ऐसा वाक़या जो इंसान का जिसमें लॉस हुआ होता है उसको हम यानी वो इंसान को डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। हाल के अंदर जो हम चीज़ें डील कर रहे होते हैं वो अमूमी तौर पर हम उसको रियल टाइम में उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। जो प्रॉब्लम सामने आती है उसको अकॉर्डिंगली हम डील कर रहे होते हैं, उसको उसका सलूशन देख रहे होते हैं और किसी से पूछ सकते हैं, किसी की रहनुमाई ले सकते हैं। तो हाल की भी जो होती हैं चीज़ें वो भी इसी तरह से चल रही होती हैं। मुस्तकबिल के बारे में ख़दशात होते हैं, यानी ये ख़दशा होता है कि ऐसा ना हो जाए या ये चीज़ ना हो जाए। तो ये दरअसल ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे दिमाग का प्रोटेक्टिव मेकनिज़म है। यानी हमारे दिमाग का जो मेन काम होता है वो हमारे जिस्म की हिफाजत करना है। तो वो दिमाग के अंदर ये प्रॉपर्टी जो होती हैं दरअसल हमारे जिस्म को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए वो ये अटेम्प्ट कर रहा होता है। तो मुस्तकबिल में अगर किसी को कोई नुकसान हो सकता है तो उस सिलसिले में दिमाग जो है वो मुतनब्बे करता है और हम वो काम नहीं करते। लेकिन अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये एंग्ज़ाइटी का सबब बनता है। यानी एंग्ज़ाइटी एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें मुस्तकबिल में आने वाले किसी ख़तरे को अगर यानी कि ऐसे अंदाज से देखा जाए कि वो जिस्म को डिस्टर्ब करने लग जाए तो ये एंग्ज़ाइटी की एक सूरत बन जाती है। मुस्तकबिल के जो ख़दशे होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो हकीकी होते हैं और एक गैर हकीकी होते हैं। हकीकी ख़दशात ये हैं कि मिसाल के तौर पे हमें ये पता है, इसकी मिसाल मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि यानी गर्मी का मौसम है, फ़र्ज़ करें हमारी कुछ ख़ुराक या दूध या कोई ऐसी चीज़ वो फ्रिज से बाहर पड़ी है, तो एक ख़दशा है कि ये अगर बाहर पड़ी रहेगी चीज़ 2, 4, 6 घंटे तो अगर हम फ्रिज में नहीं रखेंगे इसको तो ये ख़राब हो जाएगी। तो ये ऐसा वाकई होता है, ये ख़दशा हकीकत पर मबनी है। तो ब्रेन अगर हमें इस बात पे मुतनब्बे कर रहा है कि इस खुराक को फ्रिज में रख दिया जाए वरना ये ख़राब हो जाएगी और इसके ऊपर किसी को तशवीश हो और इसके ऊपर वो कोई अटेम्प्ट करे या उसको सॉल्व करने की कोशिश करे, तो ये उसका हकीकी ख़दशा है और वो उस ख़दशे को बरूए कार लाते हुए वो अपनी जो चीज़ है उसकी हिफाजत करता है। ये चीज़ इंसान को डिस्टर्ब नहीं करती। कुछ ख़दशात ऐसे होते हैं जो गैर हकीकी हैं। यानी इसकी मिसाल कुछ यूँ दी जा सकती है कि अगर एक शख्स ने कोई ख़त पोस्ट किया है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पोस्ट किया है किसी और जगह के लिए, तो वो उसके ज़हन में ये ख़दशा आना शुरू हो जाए कि हो सकता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस है उसके अंदर कोई इसके साथ मसला बन जाए, पोस्टमैन जो है जो डाकिया वो इसको कहीं गिरा ना दे, कहीं ऐसा ना हो कि वो भूल जाए मेरे ख़त को या मेरे डॉक्यूमेंट को लेके जाने के लिए,
یا کہیں دوسرے جو شہر کا جو پوسٹ آفس ہے وہ کہیں اس کو خراب نہ کر دے، یا کوئی دوسرے شخص تک صحیح طریقے سے اس کا ایڈریس نہ ملے. تو یہ مختلف قسم کے خدشات ہیں جو اس کے سر پہ سوار رہتے ہیں، جبکہ حقیقتاً ایسا بہت کم ہوتا ہے. یہ یوجولی یہ اتنی آرگنائز چیزیں ہوتی ہیں، جو آبزرویشن ہے یہی ہوتی ہے کہ یوجولی چیزیں پہنچ رہی ہوتی ہیں، لیکن کسی شخص کے ذہن میں اگر یہ خدشہ حد سے زیادہ وہ ہر سٹیپ کو سوچ رہا ہے تو یہ ایک غیر حقیقی خدشہ ہے جو اس کی اور یہ بے لگام ہوتا ہے. یعنی اس میں وہ اگر تھوڑے سے خدشات چونکہ یہ خود سے گھڑے ہوئے ہیں تو وہ مزید اس میں پریشان ہو سکتا ہے اور یہ چیز اس کے سر پہ سوار ہو جائے گی، تو یہی چیز اس کے لیے ایک پریشانی کا سبب بنے گی. کوئی شخص جو ہے وہ گاڑی میں ٹریول کرتا ہے، بس میں یا ہوائی جہاز میں کہیں بھی ٹریول کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں 100 طرح کے خیال آنے شروع ہو جائیں کہ کہیں ٹائر نہ پھٹ جائے، گاڑی الٹ نہ جائے، ڈرائیور کو نیند نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں یہ گاڑی خراب نہ ہو جائے راستے میں، کہیں اس کو یہ نہ مسئلہ ہو جائے. تو یہ اس کے خدشات ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ موسٹلی لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ سیفلی وہ پہنچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو غیر حقیقی سوچیں یا اس کے اوپر بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں کو بنائے رکھنا، یہ منفی سوچ ہوتی ہے. یعنی اس سے منفی سوچ ڈیولپ کرتی ہے، اور چونکہ یہ اس کا تعلق ایک ایسی چیز سے ہوتا ہے جو کہ روٹین میں ایسی نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ پھر انسان کی سوچوں کو بے لگام کر دیتی ہے. اس میں خدشہ ایک بھی ہو سکتا ہے، اس میں 24 گھنٹے بھی خدشات چل سکتے ہیں. تو یہ پھر انسان کو مسلسل جو ہے وہ تنگ کر رہی ہوتی ہے، اور یہ اس کے لیے اس کی جو روٹین ہے یا اس کی جو صحت ہے اس تک کو یہ متاثر کرتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو منفی خیالات ہیں ان کا اوریجن کہاں سے ہوتا ہے، یعنی ان کا تعلق کس چیز سے ہے، کیسے یہ جنریٹ ہوتے ہیں. کیا یہ ہر شخص کو ہوتے ہیں؟ یہ ہر شخص کو نہیں ہوتے. یہ ان کا تعلق دراصل ماضی کے ساتھ جڑتا ہے. ماضی کے کچھ تلخ تجربات اس کے سامنے ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس سے بھی امپورٹنٹ ایک چیز جو ہوتی ہے وہ ایک یعنی بچپن کے ہوئے واقعات، جن کو ہو سکتا ہے کہ انسان کے وہ ذہن کے اندر یا اس کی یادداشت میں نہیں بھی ہیں، لیکن اس کے لاشعور میں وہ محفوظ ہیں. یعنی مثال کے طور پہ ایک بہت چھوٹا بچہ ہے، 1 سال کا، 1.5 سال کا، 2-3 سال کا، اتنی عمر کا بچہ ہے، اس کو اگر مسلسل ڈرایا جائے، اس کو خدشات کا اظہار کیا جائے کہ یہ نہ کرنا، اس سے یہ ہو جائے گا، یہاں نہ جانا ایسے ہو جائے گا، یا یہ چیز اس کو مت چھیڑنا یہ خراب ہو جائے گی، تو وہ اس کی لائف میں زیادہ تر اس طرح کے جب واقعات ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا لاشعور ان چیزوں پہ پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر ہر چیز جو ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو جب اسی لاشعور کے تحت وہ بڑی عمر کو پہنچتا ہے، جب اپنی پریکٹیکل لائف میں آتا ہے، تو وہ پریکٹیکلی چیزوں کو اسی انداز سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے نیگیٹو تھاٹس اور نیگیٹو پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ کسی کی پرسنالٹی کا حصہ ہوتا ہے، یعنی وہ جینیٹیکلی اسی طرح سے ڈیزائنڈ ہوتا ہے کہ اس کا برین ایسے ہی ایکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ہر چیز کے اندر سے منفی پہلو نکالتا ہے، یا اس کے اندر ایسے خدشہ یعنی پازیٹیو چیزوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی جو نیگیٹیوٹی کو سر پہ سوار کر کے خام خواہ میں اپنے آپ کو پریشان کیے رکھتا ہے. اس چیز کا حل کیا ہے؟ کس طریقے سے آپ ان سے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ اس کو ٹیکل کرنے کا ایک الحمدللہ یعنی مسلمانوں کے اندر ایک چیز ایسی ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. تو اگر یہ بلیو پختہ ہو جائے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، تو وہ ان خدشات سے چھٹکارا پا سکتا ہے. یعنی اس کو اگر یہ اس کا جو ایک بلیو ہے وہ راسخ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، تو وہ ریلیکس ہو کے اپنی لائف گزارے گا کہ کوئی بھی اگر وہ کام کرتا ہے تو اس کے اندر جو بھی کچھ ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. تو ایک تو سب سے بڑی جو اس کا ایک سلوشن ہے وہ یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی یعنی توقع رکھنا کہ وہ ہمارے لیے ایک جو بھی ہوگا یہاں بہتر ہی ہوگا. تو یہ یعنی ایک طرح سے اس کا یہ سلوشن ہے.
اس کے علاوہ ایک اور طریقے سے بھی اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے، جن کے یہ اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں یا اس طرح کے ان کو یہ اس سے پریشان ہوتے ہیں، وہ یہ اس چیز کو سوچیں کہ جتنا وہ اپنی انرجی کو اس بات پہ ضائع کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ان خیالات میں، یا ڈیفینیٹلی جب ان خیالات کے تحت انسان اپنی لائف گزار رہا ہوگا تو وہ کام اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے پا رہا ہوتا، بلکہ وہ زیادہ ٹائم تک وہ انہی پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے اور اپنا وقت ضائع کرتا رہتا ہے۔ تو ایسے میں وہ سوچے کہ اگر بجائے اس کے کوئی ان سوچوں کے پیچھے پڑے جو کہ صرف تھاٹس ہیں، جو کہ صرف سوچیں ہیں، تو وہ ان چیزوں کا حل تلاش کرے۔ جب وہ حل تلاش کرنے کے لیے نکلے گا، اگر فرض کریں اس کو ایک خدشہ ہے کہ یہ ایک منفی سوچ اس کو آتی ہے کہ یہ کہیں ایسے نہ ہو جائے، تو آج کل ہر جگہ مختلف چیزوں کے ماہرین موجود ہیں، وہ ان کے پاس جائے، اس کا حل پوچھے، اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن بتا دیں گے، اور پھر وہ اس کو چاہیے کہ اس کے اوپر وہ مطمئن ہو جائے۔ تو دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کے اوپر جو ان چیزوں کے ماہرین ہوتے ہیں ان کے اوپر یقین کیا جائے، یعنی ان کے اوپر یہ بلیو کر کے تو اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ کچھ ایسے افراد بھی ہو سکتے ہیں جن کو واقعی کوئی نہ کوئی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، کوئی ایسی مثلا برین کے اندر کوئی ایسا ڈس آرڈر ہے جس کی وجہ سے ایسا مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اگر یہ مسلسل ایسی کوشش کرنے کے باوجود اگر وہ اس سے چھٹکارا نہیں پا رہے ہیں تو وہ کسی سائیکیٹرسٹ یعنی جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں ان سے رجوع کریں۔ وہ مختلف قسم کے سیشنز، مختلف قسم کے جو میتھڈز اپلائی کر کے تو اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ضروری ہو تو کچھ ایسی میڈیکیشنز بھی وہ استعمال کروا سکتے ہیں جس سے اس پرابلم سے نجات مل سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔